أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد. ہماری گزشتہ گفتگو حروف عامل یا حروف عوامل میں تھی، جن میں ہم نے کچھ کے متعلق گفتگو کی. سب سے پہلے حروف جارہ کے متعلق ہم نے بحث کی، اور اس کے بعد وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور وہ حروف جو اسم کو نصب دیتے ہیں. اور آج جو ہے حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں گفتگو ہے. یہ بتایا گیا کہ حروف جارہ 17 ہے، اور البتہ یہاں یہ بتا دوں کہ وہ اعتراض جو مصنف نے ابتدائی کتاب میں کیا تھا اس طرح کے الفاظ پر کہ تعدیہ کہا ہے، یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، فلاں، تو یہ الفاظ خود بھی تو استعمال کر رہے ہیں اور ان کی وضاحت بھی نہیں کر رہے. تو بہرحال اعتراض ان کا اس اعتبار سے صحیح نہیں ہے، چونکہ جس طرح تعدیہ وہاں ہے، وہاں فقط کہا ہے للتعدیۃ، تعدیہ کے لیے. تعدیہ ہے کیا؟ یعنی متعدی بنانا، یعنی ایک فعل لازم کو ابزار اور آلات کے ذریعے سے متعدی بنا. وہ کون سے ابزار ہیں اور آلات ہیں جن کے ذریعے سے ایک فعل لازم متعدی بنتا ہے؟ مثلا سب سے پہلے ہے کہ آپ باب افعال میں لے جائیں اسے، ذہبہ کو اذہبہ میں لے جائیں، یا باب تفعیل میں لے جائیں. مثلا کرما یکرمو، اس کو کہیں کرما یکرمو، تکریم، مکرم، مکرم. اور ایک ہے طریقہ کہ حروف جارہ کے ذریعے سے آپ اسے متعدی بنا دیں، جن میں سے ایک با ہے جو تعدیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی با حرف جارہ کے ذریعے سے متعدی بنانا. اب یہ سببیت کیا ہے، مصاحبت کیا ہے، استعانت کیا ہے، الصاق کیا ہے، انہوں نے کچھ بھی اس طرح کی کوئی وضاحت نہیں کی. اگرچہ حق یہی تھا کہ الصاق کی وضاحت کرتے کہ الصاق کیا ہے، اگرچہ مختصر اشارہ ہم کر چکے ہیں الصاق کے بارے میں، استعانت کے بارے میں، یعنی مدد چاہنا، مصاحبت، ہمراہ ہونا، مقابلہ بدلے میں ایک دوسرے کے، اور سببیت، ظرفیت، سبب ہونا اور ظرف ہونا وغیرہ، تاکید کے لیے، قسم کے لیے، یہ چیزیں اگرچہ ہم بیان کر چکے ہیں. لیکن بہرحال اگر خود صاحب کتاب مصنف ان الفاظ کی وضاحت کرتا تو حد عقل ان پر خود وہ اعتراض نہ ہوتا جو اعتراض انہوں نے دوسروں پہ کیا ہے. تو حروف مشبہ بالفعل، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان کو کیوں مشبہ بالفعل کہتے ہیں؟ یعنی ایسے حروف ہیں جو شباہت رکھتے ہیں فعل کے ساتھ. اگر کس چیز میں شباہت رکھتے ہیں فعل کے ساتھ؟ چند چیزیں ہیں جن میں یہ حروف افعال کے ساتھ، فعل کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں. مثلا ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح فعل، البتہ فعل متعدی رفع اور نصب کا عمل کرتا ہے، مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، یا فعل لازم جو مفعول بہ کے علاوہ دوسروں کو تو نصب دیتا ہے نا، فعل چونکہ مفعول بہ نہیں چاہتا وہ. یا یہ کہ اصلا جس طرح دیکھیں فعل ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی یا ثلاثی ہے یعنی 3 حرفوں پر مشتمل ہے، یا 4 حرفوں اس سے زیادہ پر مشتمل ہے، جس طرح فعل بھی ہوتا ہے. مثلا ایک مرتبہ کہتے ہیں ذہب، ایک مرتبہ کہتے ہیں مثلا ثلاثی مجرد سے نکل کے مزید فی میں آ جائیں تو اذہبہ کہیں گے، اور اسی طرح رباعی مجرد سے رباعی مزید فی میں آ جائیں. تو جس طرح فعل ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، البتہ فعل خماسی نہیں ہوتا، وہ اسم ہوتا ہے جو خماسی ہوتا ہے. فعل یا ثلاثی ہے یا رباعی، پھر ہر ایک کی 2 قسمیں، یا ثلاثی مجرد ہے اور مزید فی، یا رباعی مجرد و رباعی مزید فی. خوب، تو یہ بھی اسی طرح ہے. اور دیکھیں تمام ان مبنی پر فتح ہے نا، آخر ان آخر میں مبنی پر فتح ہے نا، کأن، یہ دیکھیں لیکن
لیت، لعل، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ مبنی بر فتح ہے. بس ان اور ایک اور چیز ہے، یہ فعل کے معنی میں ہے، ان اور ان حققتوں کے معنی میں ہے. مثلا لیکن استدرکتوں کے معنی میں ہے، اور لعل، لیت تمنا اور ترجی کی معنی میں ہے، تمنیتو و ترجیتو کے معنی. یہ فعل کے معنی میں ہے. ان چند امور کی وجہ سے جو کہ چار ہیں، ہم کہتے ہیں یہ حروف بعنوان حروف مشبہ بالفعل، ایسے حروف ہیں جو مشابہت رکھتے ہیں. مشبہ کہیں گے تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ بنے، مشبہ کہیں گے تو اس مفعول، یعنی یہ ہے جن کی شباہت، ان کو تشبیہ دی گئی ہے. ایسے حروف جن کو تشبیہ دی گئی ہے، شباہت رکھنے والے ہیں یہ حروف فعل کے ساتھ. البتہ اس مقام پر وہ جو پہلے لیکچر میں عرض کر چکا تھا، پہلے لیسن میں، درس میں، کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب وہ ملاحظہ کیا وہ تمام مطالب جو ابو الاسود دعالی لکھ کر لے آئے تھے، امیر المومنین نے ایک نگاہ کی اور ان مطالب میں سے ایک مطلب حروف مشبہ بالفعل سے مربوط تھا. وہ تعداد کے حوالے سے اور خود کون کون سے حروف مشبہ بالفعل ہیں. تو بہرحال لیکن کو ابو الاسود علی نے ذکر نہیں کیا تھا. امیر المومنین نے پوچھا کہ کیوں اس کا ذکر نہیں کیا؟ تو کہتا کہ میں تو ان کو حروف مشبہ بالفعل میں نہیں سمجھتا ہوں، نہیں سمجھتا تھا، اسی وجہ سے میں نے ذکر نہیں کیا. تو امیر المومنین نے فرمایا نہیں، یہ ان میں سے ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے. اب ایک مثال، ان زیدن قائم، ان زیدن عالم، ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر. ان حرف مشبہ، الصلاة اسم اس کے لیے، تنہا فعل مضارع ہے، معلوم ہے، اور اس میں ہی کی ضمیر ہے جو جاری ہے صلاۃ کی جانب، یہ اس کے لیے فاعل. عن الفحشاء جار مجرور متعلق ہے تنہا کے، والمنکر عطف ہے اسی پر، لذا یہ پورا جملہ خبر ہے اسی ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر کے لیے. خب ان زیدن عالم کے لیے ترکیب کیا ہے؟ کہتا ہے ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کے لیے اسم ہے، عالم خبر ہے. کون سا جملہ ہوگا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. اچھا، ان دونوں کے معنی کے لحاظ سے یہ بحث کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 87 ان و ان، ان دو حرف برائے تاکید حکم، یہ دونوں کو دونوں حرف یعنی ان اور ان حکم کے تاکید کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی ان کا استعمال تاکید حکم ہے. ایک دو و برطرف کردن شک از آن، اور حکم میں جو شک ہوتا ہے، تردید ہوتی ہے، اس شک کو، تردید کو برطرف کرنے کے لیے ان دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ تو ہو گیا کہ بھئی ان کے معنی کیا ہے، یعنی دونوں تاکید حکم کے لیے ہیں اور دونوں حکم میں موجود شک و شبہ، تردید کو برطرف کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ مشترک ہو گیا نا. سوال یہ ہوگا کہ آیا ان میں فرق ہے یا نہیں؟ تو اس پیراگراف سے، اس سطر سے فرق بین آن دو اینس یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ کیا فرق ہے. خلاصہ فرق یہ ہے کہ دیکھیں، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر ایک جملہ تام ہے، کامل ہے، کسی بھی چیز کے لیے جزء جملہ نہیں ہے، مستقل جملہ ہے، کمپلیٹ جملہ ہے، کامل جملہ ہے. بخلاف ان، کیا کہ ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہیں ہے، کامل جملہ نہیں ہے، جزء جملہ ہے. تو بنابراین یا تو ما قبل وہ مبتدا ہو جس کے لیے یہ خبر واقع ہو، یا ما قبل جو ہے فعل ہو، یہ اس کے لیے فاعل واقع ہو،
یا ما قبل مثلا فعل ہو یہ اس کے لیے مفعول واقع ہو، یا ما قبل حرف جار ہو یہ اس کے لیے مجرور واقع ہو، اسی طرح کی چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں یہ بیان کر رہے ہیں، دیکھیں کہ فرق بین آن دو این است کہ ان با اسم و خبر خود، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ کلام تام ہے، لیکن ولی یعنی لیکن ان با اسم و خبر کو در حکم مفرد است، لیکن ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مفرد کا حکم رکھتا ہے، جملے کا حکم نہیں رکھتا، جملہ نہیں ہے، جملے کا حصہ ہے، پارٹ آف یہ جملہ بنے گا۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی یہ کہ ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ اس کو حذف کر دیں، اس کے بدلے میں ایک اسم مفرد کو ذکر کر دیں اس کی نیابت میں، یعنی ان کو اپنے اسم اور خبر دونوں کے ساتھ ہٹا کر جو خبر میں ایک اسم استعمال ہو رہی ہے، یعنی خبر جو استعمال ہو رہی ہے اس خبر سے ہم ایک مصدر بنائیں اور اس مصدر کو اضافہ کر دیں اس ان کے اسم کی طرف جو اسم موجود ہے، تو یہ تعویل مفرد میں ہوگا، تعویل مصدر میں ہو کر جملے کا حصہ بنے گا۔ اور خود ان زیدن قائم کو مثلا کس طرح کہیں گے؟ کہتے ہیں سمعت ان زیدن عالم یا قائم یا حافظ یا مثلا منافق متدین متفکر مبغض، جو بھی آپ وہ مطابق واقع خبر ہو وہ خبر آپ دے سکتے ہیں۔ زید ویسے ہی بعنوان مثال ہے، کوئی اور بھی لا سکتے ہیں مطابق۔ تو سمعت ان زیدن مثلا قائم، اس کو کس طرح کہیں؟ قائم یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ خبر جو ہے اس خبر کو ہم مصدر بنائیں گے، اس کا کیا ہے؟ مصدر ہے قیام، قائم کا مصدر قیام، اور اسی قیام کو زید کی طرف اضافہ کر دیں جو کہ اسم ہے ان کے لیے، پس یوں کہیں سمعت قیام زیدین۔ اب یہاں قیام کو ہٹا دیں، علم رکھ دیں، سمعت ان زیدن عالم، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں سمعت علم زیدین، یا آپ اس کو ہٹا کر مثلا آپ کہتے ہیں منافق، ٹھیک ہے، سمعت ان زیدن منافقون، منافق سے کیا بنے گا؟ نفاق مصدر، نفاق کو اس زید کی طرف اضافہ کر دیں جو اسم ہے ان کے لیے، تو یہ تعویل مصدر میں خود آپ ان کو ہٹا دیں اور ان کے اسم اور خبر دونوں کو ہٹا کر خبر سے جو ہم نے ایک اسم نکالا اور اس اسم کو یعنی اسم نکالا یعنی مصدر، اس اسم کو اور اس مصدر کو اضافہ کر دیا ان کے اسم کی طرف، لہذا یہ اسم اس ان اور ان کے اسم اور خبر کے بدلے میں آ جائے گا، اس کی جگہ پر قائم مقام اور نیابت میں آ جائے گا۔ اب اس کی ترکیب کر رہے ہیں کہ سمیت و فعل فاعل اور ان حرف مشبہ الفعل، زیدن اس کے لیے اسم ہے ان کے لیے، قائم خبر ہے ان کے لیے، ان اپنے اسم و خبر کے ساتھ تعویل مصدر میں چلا جائے گا اور مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہے، اور اس کی تقدیری عبارت یہ ہے سمیت و قیام زیدین۔ اچھا اب یہاں ایک سوال، ان اور ان کیا کیا کہاں پڑھیں ان اور کہاں ان پڑھیں؟ کہتے ہیں ملاک ہم نے دے دیا ہے، لیکن ہم کچھ مقامات جو ہے نا آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 5 مقام بیان کیے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہی تذکر دے رہے ہیں جو ابھی بیان کر چکے ہیں، وہ یہ کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر کلام تام ہے، بس لیکن اگر ان در جایگاهی قرار گیرد که در آنجا جایگاه باید کلام باشد، کلام تام قرار گیرد، لازم است حمزه ان را مکسور بخوانیم۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان ایک ایسی جگہ پر آئے جہاں خود کلام تام واقع ہونے کی جگہ ہے، جو مقام کلام تام واقع ہونے کا ہے،
تو کہتے ہیں ضروری ہے کہ حمزہ ان کو کسر ان میں تبدیل کر دیں، یعنی کہہ دیں ان سے ان میں کہہ دیں. کہاں کہاں مقام ہے کلام تام کا، جائے گاہ کلام تام کہاں ہے؟ کہتے ہیں ابتداء کلام. ان زیدن عالم قائم حافظ متدین قارئ وغیرہ. تو اب آپ نے دیکھا چونکہ یہ ان ابتداء کلام میں ہے لذا ان نہیں پڑھیں گے، ان پڑھیں گے. موصول کے بعد جیسے جاء الذی ان اباہ عالم، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ چونکہ البتہ اس کا فلسفہ اشارہ کر دوں تھوڑا سا. دیکھیے اگر الذی اس میں موصول ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا صلہ کیا ہونا چاہیے؟ جملہ ہونا چاہیے. اور اگر اس کو مفرد ان پڑھیں گے تو وہ جملہ نہیں بنے گا بلکہ مفرد ہو جائے گا. اور حالانکہ ان الذی کے موصول کے لیے ضروری ہے کہ جملہ ہو، اور جملے میں ایک ضمیر ہو جو جا رہی ہے خود الذی کی جانب. بس ضروری ہے کہ الذی کے لیے جو صلہ واقع ہو اور وہ جملہ اسمیہ ہو تو ان پڑھیں. جیسے جاء الذی ان اباہ عالم، بعد از مادہ قول قال یقول کے بعد. یہ ابتدا ہے سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے تو اس طرح بہت زیادہ ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ. قال یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول یعنی اللہ فرما رہا ہے، انہا بتحقیق یہ جو گائے جس کا ذکر کیا جا چکا ہے اور یہ بقرہ جو ہے بقرۃن. پھر آگے آیت میں ہے کہ مثلا وہ کس طرح ہو. خلاصہ کلام کے قال کے بعد ان کہا ہے اور یقول کے بعد انہا کہا ہے، یہ دونوں. قل ان مثلا اور یہ قل انما انا بشر مثلکم. اگرچہ یہاں ما جو ما کافہ ہے اس کے داخل ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کر رہا، لیکن پڑھیں گے پھر بھی یہی اسی طرح. اور مقامات میں بہت سارے ہیں قرآن کریم میں. ابتدائے سورہ بقرہ سے لے کر والناس کی سین تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو قال یقول مادہ قول کے بعد ان ملے گا. نمبر 4 قسم کے بعد والعصر ان الانسان لفی خسر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو قسم ہے، العصر اس کے لیے کیا ہے؟ یہ اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. کس کی؟ کون کھا رہا ہے قسم؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. یعنی اقسم بالعصر، اقسم العصر، میں قسم کھا رہا ہوں عصر کی، یعنی مجھے قسم ہے زمانے کی. کیا کہ ان الانسان لفی خسر، بتحقیق انسان، تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں. بس ان الانسان لفی خسر یہ جواب قسم ہے، خود وہ قسم یہ جواب قسم. اور جواب قسم بھی جملہ ہی ہوتا ہے. ندا کے بعد یا لوط انا رسل ربک، دیکھیں یا حرف ندا ہے، لوطو کے بعد انا پڑھ رہے ہیں نہ انا. خب یہ مقامات تھے کہ جہاں واجب تھا اب ان پڑھیں، اور مقامات بھی ہیں لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیے اور اسی پہ ہی ہم بھی اکتفا کرتے ہیں. اگر زیادہ تفصیل معلوم کرنی ہو تو مفصل کتابوں کی طرف، اگر مفصل کتابوں کے لیے وقت نہ ہو تو کم از کم عوامل فی النحو، شرح عوامل اور عوامل ملا محسن کی طرف رجوع کریں تاکہ وہاں کچھ نہ کچھ اور اضافی مطالب آپ کو اسی مطلب کے ذیل میں مل جائیں، وہ مقامات جہاں ان پڑھنا واجب ہے. اب سوال یہ ہے کہ کہاں کہاں ان پڑھنا واجب ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ان با اسم و خبر در جایی قرار گرفت که در آن جایگاه طبق قاعده باید اسم مفرد قرار بگیرد،
کہتے ہیں کہ اگر ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر ایک ایسی جگہ پر واقع ہو جو قاعدے کے مطابق وہ جگہ اسم مفرد کی ہو، باید اسم مفرد قرار ہو، یعنی وہاں وہ جگہ وہ مقام اسم مفرد کے لیے ہے، تو کہتے ہیں ضروری ہے کہ وہاں ان پڑھیں۔ مثال کے طور پر 3 مثالیں دی ہیں انہوں نے اور 3 مقامات بیان کیے ہیں کہ ان مقامات میں ان کے اسم اور خبر کو ہٹا کر ایک اسم مفرد کو ذکر کیا جاتا ہے، جس طرح بلغنی ان زیدن عالم، عندی انک عالم۔ اب دیکھیں اگر ان با اسم و خبر در محل رفع قرار گیرد، اگر ان اپنے اسم و خبر کے ساتھ محل رفع میں واقع ہو، جس طرح بلغنی ان، یہاں ان محل رفع میں ہے، کیوں؟ اس لیے چونکہ فاعل ہے بلغہ کے لیے، تو چونکہ فاعل ہے ان زیدن عالم، یہ تعویل مصدر میں ہو کر فاعل بنے گا بلغہ کے لیے، بلغہ فعل، مثلا علم زیدن یہ اس کے لیے فاعل، نون وقایہ یا متکلم، نون وقایہ کی متعلق انشاءاللہ گفتگو آئے گی۔ عندی انک قائم، عند مضاف یا متکلم مضاف الیہ، یہ خبر مقدم ہے، اب یہاں مبتدا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا یا وہ مبتدا واقع ہو، یا خبر واقع ہوگا، یا فاعل واقع ہوگا، یا مفعول واقع ہوگا، یا مجرور واقع ہوگا، یا مضاف الیہ واقع ہوگا، مجرور بالحرف جارہ ہو یا مجرور بالاضافہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں میں وہی مجرور کے ذیل میں آ سکتے ہیں۔ تو بس یہاں عندی انک عالم، انک عالم مکمل تعویل مفرد میں جا کر یہ مبتدا مؤخر ہے، وہ خبر مقدم۔ نمبر 2، اگر ان با اسم و خبر در محل نصب قرار گیرد، اگر ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر محل نصب میں واقع ہو تو اس صورت میں بھی اسے منصوب پڑھنا واجب ہے۔ کرہت انک قائم، دیکھیں کرہت فعل فاعل ہے، انک قائم یعنی کرہت قیامک، میں تیرے کھڑے ہونے کو پسند نہیں کرتا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ کھڑے ہیں، کرہت انک قائم۔ تو دیکھا آپ نے کرہت فعل فاعل، اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے، انک قائم پورا یہ ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر تعویل مفرد میں جا کر قیام کا بن جائے گا۔ نمبر 3، اگر ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر در محل جر قرار گیرد، اگر محل جر میں ہو تو بھی اسے مجرور پڑھنا واجب، تو بھی اسے مفتوح پڑھنا واجب ہے۔ اعجبنی اشتہار انک عالم یا فاضل غاصب ناصب رافض وغیرہ۔ اور مثال کے طور پر عجبت من انک قائم، اب دیکھ رہے ہیں عجب تو میں نے تعجب کیا، کس سے تعجب کیا؟ من انک قائم، کہ تو کھڑا ہے، یعنی تیرے کھڑے ہونے سے مجھے تعجب حاصل ہوا ہے۔ اعجبنی مجھے تعجب میں ڈالا کیا، کس چیز نے؟ اشتہار انک فاضل، کہ یہ اشتہار مضاف ہے ان کی جانب۔ میں نے عرض کیا تھا چاہے حروف جارہ کے ذریعے سے مجرور واقع ہو جس طرح من انک، یا اضافت کے ذریعے سے مجرور ہو جس طرح اشتہار و مضاف ہو رہا ہے ان کا کی جانب، بس اشتہار و مضاف ان حرف مشعل فعل، کاف اس کے لیے اسم، فاضل خبر، یہ تعویل مفرد میں جا کر کیا بنے گا؟ یعنی فضلک، اشتہار و فضلک، تیرے فضل کے کی شہرت نے مجھے مثلا تعجب میں ڈال دیا، اعجبنی مجھے تعجب میں ڈال دیا، اشتہار و فضلک، عجب تو لیکن استدراک کے لیے ہے۔ استدراک کا کیا مقصد ہے؟ استدراک کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکم جو ما قبل کی طرف نسبت دی گئی ہے مخالف اس کے لیکن کے بعد نسبت دی جا رہی ہے۔ استدراک بے ان معنی کہ بے ما بعد آن، کہ اس لیکن کے بعد والے آنے والے اسم کے لیے حکمی مخالف ما قبل نسبت داتے شود، ایک ایسا حکم
اس کی طرف نسبت دیا جائے جو حکم ما قبل جو نسبت دیا گیا ہے اس کے مخالف اور اپوزٹ میں ہو. اگر وہاں مثبت ہے تو یہاں منفی، اگر وہاں منفی ہے تو یہاں مثبت. اور اسی وجہ سے لیکن دو ایسے کلام کے درمیان میں واقع ہوتا ہے جو مغایرت رکھتے ہیں، جو تفاوت رکھتے ہیں، جو غیر ہیں ایک دوسرے کے، از ہے سے نفی اور از ہے سے اثبات. مثال نمبر 1، ما جاء زید لیکن عمرا جاء. زید نہیں آیا لیکن عمر آیا. جاء زید، زید آیا، لیکن عمرا لم یجع، لیکن عمر نہیں آیا. آپ دیکھ رہے ہیں آنے کی نسبت دوسری مثال میں زید کی طرف دی جا رہی ہے، اور نہ آنے کی نسبت مثال اول میں زید کی طرف دی گئی ہے. لیکن دوسری مثال میں آپ جب دیکھتے ہیں تو لیکن امرن لم یجع، یعنی لیکن کے بعد جو اس واقعہ اس کی طرف وہ نہ آنے کی نسبت ہے. لیکن سے پہلے مجیء کی نسبت ہے زید کی طرف، اور یہ دو نسبتیں آنا اور نہ آنا متغیر ہیں، مخالف ہیں، اپوزٹ ہیں، ضد ہیں، نقیض ہیں. ما جاء زید لیکن امرا جاء، اس میں بھی آپ دیکھیے مجیء اور آنے کی نسبت دی جا رہی ہے، نہ آنے کی نسبت دی جا رہی ہے زید کی طرف مثال اول میں، اور لیکن آنے کی نسبت دی جا رہی ہے امر کی طرف. یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں دونوں مثالیں. اگر غور کریں وہی ہے حقیقت میں. فرق یہ ہے کہ ما جاء زید لیکن امرا جاء، پہلا منفی مثال منفی ہے، دوم مثال مثبت. اور پہلا جز جو ہے اس کا منفی ہے مثال اول میں، دوسرا جز مثبت. مثال دوم میں پہلا جز مثبت ہے، دوسرا جز منفی. لیتا تمنی کے لیے. تمنی کیا مقصد ہے؟ تمنا کرنا، آرزو. کہتے ہیں اظہار محبت شیء غیر ممکن یا ممکن غیر متوقع است. یعنی ایک ایسی شے سے محبت کا اظہار کرنا جو ممکن نہ ہو، یا اصلاً ممکن ہو لیکن واقع نہیں ہوتی ہو، یا اس کا واقع ہونا متوقع نہ ہو. تو اس صورت میں ہم کہیں گے یہ تمنا کر رہا ہے. دو مثالیں دی ہیں انہوں نے. نمبر 1، لیت الشباب یعود، یہ غیر ممکن شے ہے. ہاں اگر یہ اعجاز، البتہ میں یہ بتا دوں کچھ ممکن اور غیر ممکن کے لیے. ایک مرتبہ ممکن اور غیر ممکن ہم کہتے ہیں عقلی اعتبار سے، یہ ممکن ہے یہ ممکن نہیں ہے. یعنی جسے ہم محال کہتے ہیں، وہ محال ذات اور امکان ذاتی. بس ایک شے جو محال ذاتی رکھتی ہے اس کے لیے آپ امکان تصور نہیں کر سکتے، وہ ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے. مثلا شریک باری تبارک و تعالی، اللہ کا شریک نہیں ہے نا کوئی، اللہ کا شریک نہیں ہے. تو بس اس اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کا شریک ہے، یہ ایسی چیز ہے جو نہ ہونے والی ہے اور ناممکن ہے، ذاتاً ممکن نہیں ہے، محال ہے ذاتی طور پر. ایک ممکن اور ناممکن ہے جو عرفی ہوتا ہے. مثلا ہر مشکل کام کو کہتے ہیں یہ محال ہے، یہ تو محال ہے، یہ تو محال. حالانکہ محال نہیں ہوتا، ذاتاً محال نہیں ہے لیکن عرفاً محال ہے. یہ جو مثال ہے لیت الشباب یعود، اصل شباب کا لوٹنا ذاتاً ناممکن نہیں ہے، ذاتاً محال نہیں ہے. ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے اس طرح. یہ کیا ہے؟ محال عادی ہے. بہرحال اگر اس ہمارے بیان سے موافقت ہے تو بنابراین محال ذاتی کے ساتھ معجزے کا تعلق بھی نہیں ہوتا. معجزے کا تعلق بھی محال عرفی سے ہوتا ہے، یا یوں کہیں کہ اصل معجزے کا تعلق ممکنات سے ہے.
اب حضرت یوسف علیہ السلام اعجاز کے ذریعے سے اگر زلیخا کی زندگی اور وہ جو بڑھاپا تھا اس سے جوانی میں تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ چونکہ محال عرفی ہے، اس لیے اسے ہم کہتے ہیں کہ اظہار ایک شخص ایسا کرے کہ کاش کہ زندگی واپس ہے، یہ جوانی، زندگی نہیں جوانی واپس آ جائے. تو زندگی اور جوانی واپس آنا ایک ایسی چیز ہے جسے یعنی امکان نہیں ہے، یعنی ممکن نہیں ہے اس کا واپس آنا. لہذا لیتا کا استعمال ایسے مقامات کے لیے ہوتا ہے. یا تو ممکن تو ہے لیکن متوقع نہیں ہے. لیت زیدن عالم، ورنہ اس کی حالت کو دیکھ کر کہیں گے کہ محال نہیں ہے کہ عالم بن جائے، لیکن اس کی جو چال چلن ہے اور اس کا جو مثلا پڑھنے کا انداز ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ عالم بن جائے. لعل ترجی کے لیے، ترجی کا کیا مقصد ہے؟ کہتے ہیں ترجی اس امر کے، اس پسندیدہ امر کے طلب کا نام ہے. اس پسندیدہ امر کے طلب کا نام ہے جس کا حاصل ہونا نزدیک اور قریب شمار کیا جائے. لعل الساعۃ قریب، کأن تشبیہ کے لیے، یعنی ایک شے کو دوسری شے دے. کأن زیدن الاسد، زید مثل اسد ہے. صفحہ نمبر 90 کہتے ہیں پرسش اور تمرین. کچھ سوالات ہیں. سوال نمبر اول، مندرجہ ذیل البتہ الف، کیونکہ الف میں پرسش ہے اور بے میں جو ہے وہ تمرین ہے. پرسش یعنی سوال پوچھنا اور تمرین کا مقصد ہے ایکسرسائز، مشق. نمبر 1، حروف مشبہ بالفعل نام ببرید و عمل انہارا توضیح دی. حروف مشبہ بالفعل کا کو لکھیں ان، کأن، لیکن، لیت، لعل. ٹھیک ہے. عمل اس کا کیا ہے؟ اسم. اور البتہ عمل کے بارے میں شاید ذکر کیا یا نہیں کیا، ابتدا میں شاید میں متوجہ نہیں ہوا اس مطلب کی طرف. عمل ان کا یہ ہے کہ اپنے اسم، اور پہلے یہ کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر. مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم قرار دیتے ہیں اور اسے نصب دیتے ہیں، خبر کو اپنی خراب خبر قرار دیتے ہوئے اسے رفع دیتے ہیں. لذا یہ عمل تھا جو صفحہ نمبر 86 پر بعنوان حروف مشبہ بالفعل، میں چونکہ ان کے وجہ تسمیہ بیان کرنے کے در پہ ہو گیا اور پھر مثال کے ذریعے سے آگے گزرا، ان کا عمل بیان نہیں کیا. لیکن عمل ان کا یہی ہے جس طرح ابھی عرض کیا کہ یہ مبتدا اور خبر دونوں پر ایسے حروف ہیں جو مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر قرار دیتے ہوئے عمل کرتے ہیں. اور ان کا عمل یہ ہے کہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، برعکس افعال ناقصہ کا. تو وہ اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں. بہرحال یہ عمل بھی ہو گیا. سوال یہ ہے کہ کیوں حروف مشبہ بالفعل ان کا نام رکھا گیا ہے، یعنی وجہ تسمیہ کیا ہے. ابھی عرض کیا کہ 4-5 جہات ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو، ایک یہ کہ یہ حروف کے افعال کے معنی میں ہیں. 2 نمبر یہ کہ جس طرح فعل مبنی علی الفتح ہوتا ہے، فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے، اسی طرح یہ بھی آخر ان کا مبنی علی الفتح ہے. یا جس طرح فعل ثلاثی رباعی ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی یا 6 حرفی ہیں یا 4 حرفی یا مزید ہو اس سے. اور حروف مشبہ بالفعل کی معنی بیان کریں. ابھی بیان کیا کہ ان اور ان حققتوں کے معنی میں ہے، لیکن استدرکتوں کے معنی میں ہے، اور وغیرہ. ان اور ان کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ ابھی عرض کیا کہ ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مستقل جملہ ہے، کامل جملہ ہے، تام جملہ ہے. ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جزو جملہ ہے، حصہ بنتا ہے، پارٹ ہوتا ہے جملے کا. اور کہاں کہاں ان پڑھنا چاہیے، کہاں ان پڑھنا چاہیے، یہ 2 سوال ہیں ابھی جن کے بارے میں بیان کر چکے ہیں. قاعدہ کلی کے طور پر یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں ان اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر جملے تام ہو تو وہاں ان پڑھنا چاہیے، اور جہاں جزو جملہ بنے وہاں ان پڑھنا چاہیے. کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ان اور ان دونوں پڑھنا جائز ہیں،
جس کے متعلق اس نے بحث نہیں کیا. بہرحال ہم بھی بحث نہیں کرتے، فقط یہ سوال مطرح کرتے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھیے کچھ ایسے بھی مقامات ہیں جہاں ان اور ان پڑھنا دونوں جائز ہے. وہ کون سے مقامات ہیں، کہاں کہاں، انشاءاللہ اس کی وضاحت بعد میں آئے گی کسی اور مقام پر. لیت اور لعل میں فرق کیا ہے جس کے بارے میں ابھی گفتگو پر ترکیب کریں. قل واو ماقبل کے مطابق ہے، قل فعل امر ہے، انت کی ضمیر اسم فاعل، جاء فعل ماضی ہے مفرد ہے، الحق اس کے لیے فاعل ہے، واو عاطفہ ہے، زہق فعل، الباطل فاعل، یہ پورا جملہ ہے. اور ان الباطل، ان حرف مشار فعل، الباطل اسم اس کے لیے، کان حرف یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اس میں ضمیر ہے جو جا رہی ہے باطل کی طرف، یہ اسم ہے کان کے لیے، ذہوقاً کان کی خبر ہے، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر پورا جملہ یہ ان کے لیے خبر واقع ہو رہا ہے. ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ مقام تعلیل میں واقع ہو رہا ہے. اور جاء فعل اور زہق فاعل، الحق فاعل، زہق فعل اور الباطل فاعل، یہ فعل فاعل مل کر پورا یہ جملہ فعلیہ مقولہ قول ہے. یعنی محلن جاء الحق و زہق الباطل کیا ہے، محلن منصوب ہے، اس لیے چونکہ مقولہ بن رہا ہے اسی قل کے لیے. ان اللہ اصطفیٰ، ان حرف مشرف، اللہ اس کے لیے اسم ہے، اصطفیٰ فعل ماضی ہے، اس میں ضمیر ہوا کہ فاعل، آدم مفعول بھی ہے اس کے لیے، ونوحن عطف اس میں، وآل ابراہیم عطف، آل اضافہ ابراہیم کی طرف، وآل عمران عطف اسی پر، علی العالمین متعلق اصطفیٰ ہے، علی حرف جار، علی العالمین مجرور. تو پورا یہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ خبر ہے ان کے لیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ان نا تھا اصل میں، ان حرف مشرف لا، نا اس کے لیے اسم، انزلناہ فعل فاعل مفعول بھی فی لیلۃ القدر متعلق ہے انزلناہ کے، یہ پورا جملہ خبر ہے انا کے لیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید مثال لعلکم ہے جو مثال دے رہے ہیں وہ. اطیعوا فعل بفاعل، اللہ مفعول به، واو حرف عطف، الرسول اس پہ عطف ہے، لعل حرف مشبہ بالفعل، کم اس کے لیے اسم، ترحمون اس کے لیے پورا جملہ خبر ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کے لیے اسم، لا یغفر فعل، اور اس میں ضمیر ہے جو اللہ کی جانب جا رہی ہے، وہ اس کے لیے فاعل، ان یشرک بہ، ان ناصبہ، یشرک فعل، اور اس میں ضمیر ہے جو اس کے لیے نائب فاعل، بھی جار مجرور متعلق ہے، ان یشرک بہ، یہ بھی اس کے لیے فاعل بن جائے. تو یہ پورا جار مجرور ان ناصبہ اپنے ما بعد منصوب کے ساتھ کیا ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے لا یغفروا کے لیے. کأنہن الیاقوت والمرجان، کأن یہی ان کا ان کی طرح ہے، ہن اس کے لیے اسم ہے، کأن ہن الیاقوت والمرجان اس کے لیے خبر ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، دیکھیں وہ ماقبل کے مطابق للہ جار مجرور خبر مقدم، العزت مبتدا مؤخر، ولرسولہ یہ جار لام حرف جار، رسول مضاف اور ہا مضاف الیہ، یہ عطف ہے للہ کے لیے. وللمؤمنین بھی اسی طرح ہے، یعنی اصل میں یوں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے عزت مخصوص ہے، باقی دوسروں کی کوئی عزت نہیں ہے. عزت ہے تو انہی کی ہے، اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک. لیکن المنافقین لا یعلمون، شاہد مثال یہ ہے لیکن جو حرف مشبہ فعل ہے، المنافقین اس کے لیے اسم ہے، لا یعلمون اس کے لیے خبر ہے. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، یقولون فعل فاعل یا حرف ندا ہے، لیتنا یہ لیتا ابھی جو پڑھ رہے تھے، لیتا حرف مشبہ فعل ہے، نا اس کے لیے اسم ہے، اطعنا اللہ پورا جملہ اس کے لیے خبر واقع ہو رہا ہے. صفحہ نمبر 91 حروف مشبہ بالفعل سے فارغ ہونے کے بعد وہ حروف جو لیس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، شباہت رکھتے ہیں، دو حرف ہیں ما اور لا، کہ جو دونوں منفی کی معنی رکھتے ہیں، معنی نفی میں، نافی کے میں، یہ بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. اور مثل لیس اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. اسی وجہ سے ان دونوں کا نام رکھا گیا ہے حروف
شبیہ لیس، یہ کب عمل کرتے ہیں؟ نیچے حاشیے میں لکھا ہے اما ما در صورتی عمل لیس را انجامی دہت کے دارہ شرائط زیر باشد، ما اس وقت عمل انجام دے گی جب ما میں مندرجہ 3 شرائط پائی جائیں. نمبر 1 اس میں آن برخبرش مقدم باشد. ٹھیک ہے، اس میں آن برخبرش یعنی اسم اپنی جگہ پر، خبر اپنی جگہ پر. خبر اسم سے پہلے نہ ہو، پہلے اسم ہو بعد میں اس کی خبر، پہلی شرط. شرط دوم بعد ازان ان زائدہ واقع نہ شود، یعنی اس کے بعد ان زائدہ واقع نہ ہو. نمبر 3 اور اس کی خبر اللہ کے ساتھ مقرون و مقترن نہ ہو. اچھا حاشیہ نمبر 2 جو بعد میں بحث آئی اس میں ما اور رجل حاضرن کی ترکیب میں کہ ما حرف نافیہ ہے جو مشابہ لیس کے، اور رجل اس کے لیے اسم ہے اور حاضرن اس کے لیے خبر ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے چونکہ لیس کی مانند ہے. البتہ معذرت کے ساتھ یہ چونکہ ما رجل حاضرن ہے، اگرچہ لیس کی معنی میں یہ جملہ اسمیہ ہے. اگر اس ما کو مد نظر رکھ کے کہیں گے کہ نائب فاعل ہوا فعل ہے نا، اس لیے چونکہ لیس کی جگہ پر ہے، اس اعتبار سے جملہ فعلیہ بن جائے گا، وإلا حقیقت میں یہ جملہ اسمیہ ہے. سوال یہ ہے کہ ایسا ما اور لا میں فرق کیا ہے؟ جواب اس کا یوں کہتے ہیں کہ 3 فرق ہیں ان دونوں میں. نمبر 1 ما برائے نفی حال ولی لا برائے مطلق نافیس. پہلا فرق یہ ہے کہ ما حال حاضر کی نفی کر رہے ہیں، حال زمان حال کی نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ما کو، لیکن لا کو مطلق نفی کے لیے، ماضی کے لیے بھی مستقبل کے لیے بھی. لیکن کچھ قائل ہیں کہ اصلاً یہ ما حال کی نفی کے لیے مخصوص ہے، لا استقبال کی نفی کے لیے مخصوص ہے. لیکن اس نے جو ابتدا میں لکھا ہے وہ یہ ہے مطلق نفی کے لیے، چاہے حال ہو یا ماضی ہو یا مستقبل ہو. نمبر 2 اس میں ما معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لا کے برعکس کہ وہ فقط اور فقط نکرہ پر داخل ہوتا ہے. نمبر 3 با زائدہ در خبر ما داخل می شود ولی در خبر لا داخل نمی شود. حروف جارہ میں سے جو با زائدہ ہے وہ ما کی خبر پر داخل ہوتی ہے، یہ با زائدہ داخل ہوتا ہے لیکن لا کی خبر پر داخل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ما زید بقائم کہنا صحیح ہے لیکن لا زید بقائم کہنا صحیح نہیں ہے. لا نفی جنس کہتے ہیں حروف یکی از حروف نافیس، یکی از حروف نافیس. لا نفی جنس حروف نافی میں سے ایک ہے جو مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتی ہے. یہ لا نفی جنس. اس صورت میں مبتدا کو اپنا اسم قرار دیتے ہوئے اور خبر کو اپنی خبر قرار دیتے ہوئے عمل کر رہی ہے. اس میں لا در صورتی کی مضاف باشد منصوب. لا کا اسم جب یہ مضاف ہو تو اس کو منصوب پڑھا جائے گا. و در غیر اس صورت مبنی بر علامت نصب آنس. کہتے ہیں اس کے علاوہ وہ مبنی ہے بر علامت نصب، جس طرح لا اکراہ فی الدین میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لا حرف نفی جنس ہے، اکراہ اس کے لیے لا نفی جنس، اکراہ اس کے لیے اسم، فی الدین جار مجرور متعلق ہے اس کے. یہ تو اصل بحث تھی نا کہ عمل کر رہا ہے، لیکن جب مضاف کی بات ہو رہی ہے تو وہ نیچے ہے لا غلام رجل، یہ غلام اضافہ ہو رہا ہے رجل کی طرف، فی الدار جار مجرور خبر ہے اس کے لیے. لا نفی جنس، غلام اسم لا منصوب اور مضاف رجل مضاف الیہ، فی الدار جار مجرور متعلق عامل مقدر خبر ہے اسی لا کے لیے. اور باقی مثلا انہوں نے بیان نہیں کیا کہ وہ اصلا اس کا اسم
اگر مضاف بھی نہ ہو، شبہ مضاف ہے تو کیا ہے، اگر شبہ مضاف نہ ہو، اصلاً اضافہ ہی نہ ہو، اس میں مفرد ہو، مبنی ہو، تو وہ مبنی پر یہ فتحہ ہی ہوگا، جس طرح ابھی کہا انہوں نے لا اکراہ فی الدین۔ البتہ صفت کے بارے میں کہ مثلا اسم کے لیے اگر صفت آ جائے تو کیسے وغیرہ، یہ بحثیں انہوں نے ذکر نہیں کی۔ آخری تذکر اس بحث میں یہ ہے کہ لا نفی جنس اس وقت عمل کرے گا یہ لا کہ اس میں ان نکرہ بودے و بآن متصل باشد، یعنی جب لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہوگا تو یہ لا نفی جنس عامل ہے، اگر وہ نکرہ نہیں معرفہ ہو گیا تو عمل نہیں کرے گی، یہ لا نفی جنس عمل نہیں کرے گا، اور فاصلہ بھی نہ ہو اسم اور لا نفی جنس کے درمیان میں، اگر فاصلہ آ جائے تو بھی عامل نہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر 93 92 سے میں وہی سوالات اور تمرینیں ہیں، سوالات 4 ہیں اور تمرین کے لیے 5 جملے ذکر کیے ہیں، البتہ جملے اور بھی زیادہ ہیں لیکن یہاں فقط کچھ جملے ہیں۔ نمبر 1، حروف شبیہ بلئی سے قدام نام لکھنا ہے، ما اور لا، فرق بین ما و لا چیز، ابھی جو فرق بیان ہو چکا ما و لا کے درمیان اس کو لکھنا ہے۔ لا نفی جنس کس طرح کا یہ مثلا حرف ہے اور اس کا عمل کیا ہے۔ سوال نمبر 4، اس میں لا نفی جنس درجہ صورتی معرب اور درجہ صورتی مبنی ہے۔ لا نفی جنس کا اسم کس صورت میں معرب ہے اور کس صورت میں مبنی ہے، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا گزشتہ بحث میں، اگرچہ تفصیلی بحث کی ضرورت تھی یہاں۔ ب، ترکیب کنید، قالوا لا علم لنا، یہاں لا نفی جنس ہے، علم اس کے لیے اسم ہے، لنا جار مجرور متعلق ہو کر عامل مقدر کے خبر اس کے لیے۔ ما ہن امہاتہم، ٹھیک ہے، ما ہن پر عمل کر رہا ہے، امہاتہم خبر اس کے لیے۔ ما ھذا الا بشر، دیکھیں ما ھذا پر جو اس کے لیے اسم ہے، بشر اس کے لیے خبر ہے، اور ہن اس کے لیے اسم ہے، امہاتہم خبر ہے اس کے لیے، چونکہ وہ جمع مؤنث سالم ہے اس لیے امہاتیں پڑھ رہے ہیں۔ لا عبادت مثل التفکر، اصلا تفکر کی طرح کوئی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے تفکر۔ لا نفی جنس ہے، عبادت اس کے لیے اسم ہے، مثل التفکر اس کے لیے خبر ہے۔ لا عقل کالتدبیر، خوب یہ بھی واضح ہے، اسی طرح لا ورع کالخف ولا حسب کحسن الخلق۔ لا نفی جنس ہے، عقل اس کے لیے اسم ہے، کالتدبیر جار مجرور متعلق عامل مقدر ہو کر خبر ہے اس کے لیے۔ لا ورع یہ لا نفی جنس، ورع اس کے لیے اسم ہے، اور کالکف جار مجرور متعلق عامل مقدر ہو کر خبر ہے اسی لا کے لیے۔ لا حسب کحسن الخلق، یہ نہج الفصاحہ حدیث نمبر 4 اور صفحہ نمبر 250 سے ذکر کیا ہے۔ ابھی جو گفتگو ہے وہ حروف غیر عامل کے بارے میں ہے، انشاءاللہ حروف غیر عامل کی بحث ہم بعد میں بیان کریں گے، اور فعلاً اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور یہ جملہ ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں اور ابھی بھی دہرائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔